سورہ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ بسا اوقات کافر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں ان کو غافل رکھیں تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، لیکن اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون الہی تھا۔ کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ مدعی رسالت جن پر قرآن اترا، بے شک آپ مجنون ہیں۔ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر آپ سچے ہیں؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت کہ فرشتے اتر آئیں انہیں مہلت نہیں مل سکتی۔ بے شک ہم ہی نے قرآن اتارا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس مذاق اڑانے کو ان مجرموں کے دلوں میں رہ دیتے ہیں۔ یہ مجرم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک پہلے لوگوں کا یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں تو دن بھر وہ اس میں چڑھتے رہیں تو یقیناً یہی کہیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہماری نظریں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم سحر زدہ لوگ ہیں۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیطان مردود سے، سوائے اس کے جو چوری چھپے سننا چاہے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے۔ اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں گاڑ دیے مضبوط پہاڑ، اور ہم نے اس میں ہر چیز اگائی اندازہ کی ہوئی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب زندگی بنائے، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں۔ اور کوئی چیز نہیں لیکن ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے وہ تمہیں پلایا، اور تم اسے جمع کر کے رکھنے والے نہیں۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے بعد باقی ہیں۔ اور بے شک تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو ہم نے جان لیا، اور یقیناً پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے دن انہیں جمع فرمائے گا، بے شک وہ نہایت حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے سیاہ بودار گارا تھی، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو پیدا کیا بے دھویں کی آگ سے۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں ایک بشر کو بنانے والا ہوں بچتی ہوئی خشک مٹی سے جو بودار سیاہ گارے سے ہے، تو جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو اس کے لیے تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دے۔ فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ بولا، میں نہیں ہوں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بچتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ فرمایا، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو مردود ہے، اور یقیناً قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تو بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی وقت معلوم کے دن تک۔ بولا، اے میرے رب اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں برے کاموں کو زمین میں ان کے لیے ضرور خوشنما بنا دوں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چن لیے گئے ہیں۔ فرمایا، یہ میری طرف سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، ہاں جو تیری پیروی کر لے گمراہوں میں سے ہیں۔ اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں میں سے حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہیں، ان سے کہا جائے گا تم ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر۔
اور جو کچھ ان کے سینوں میں للہیت کی بنا پر رنجشیں تھیں وہ سب ہم کھینچ لیں گے۔ آپس میں بھائی بھائی ہو کر عزت و کرامت کی مسندوں پر روبرو بیٹھے ہوں گے۔ انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ یقیناً میں ہی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم نے فرمایا، بے شک ہم تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ڈریے نہیں، بے شک ہم آپ کو علم والے فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا، کیا مجھے اس حال میں بشارت دیتے ہو کہ مجھے پہنچ گیا بڑھاپا، تو اب کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دی ہے تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ فرمایا، کون مایوس ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے؟ فرمایا، پھر تمہارا اور کیا کام ہے اے فرشتوں؟ وہ بولے، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوط کے گھر والے۔ بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بے شک وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب آل لوط کے پاس فرشتے آئے، لوط نے فرمایا، بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ وہ بولے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلے جائیں، اور آپ ان سب کے پیچھے چلیں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ سب چلے جائیں جہاں کا آپ لوگوں کو حکم دیا گیا۔ اور ہم نے لوط کو اس امر کے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی جب وہ صبح کر رہے ہوں گے، اور اسی اثنا میں شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے۔ لوط نے فرمایا، بے شک یہ میرے مہمان ہیں تو مجھے شرمندہ نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے دنیا بھر کے لوگوں کو مہمان ٹھہرانے سے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اے محبوب، آپ کی جان کی قسم، بے شک وہ کفار مکہ بھی قوم لوط کی طرح اپنے نشے میں مدہوش ہیں۔ تو قوم لوط کو صبح سورج نکلتے ہوئے سخت ہولناک آواز نے پکڑ لیا، تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، اور ہم نے ان پر کھنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور بے شک وہ ہلاک شدہ بستیاں ایسی راہ پر ہیں جس پر آمد و رفت اب تک جاری ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور بے شک اصحاب ایکا گھنے جنگل والے بڑے ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک قوم لوط اور ایکا کی وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں، اور بے شک وادی ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے اپنی جگہ بے خوف ہو کر، تو انہیں صبح ہوتے ہی خوفناک آواز نے پکڑ لیا، تو ان کی کمائی ان کے لیے کچھ کام نہ آئی۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، تو آپ حسن و خوبی کے ساتھ درگزر فرمائیں۔ بے شک آپ کا رب ہی بہترین پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیں جو کافروں کے گروہوں کو کچھ فائدے کے لیے ہم نے دے رکھی ہیں، اور ان پر غمگین نہ ہوں، اور آپ اپنی رحمت کے بازو ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھیں۔ اور فرمائیے، بے شک میں ہی ہوں عذاب کا واضح ڈر سنانے والا، جیسا عذاب ہم نے نازل فرمایا بانٹنے والوں پر جنہوں نے کر دیا تھا قرآن اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے۔ تو آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان سب کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ تو آپ اعلانیہ فرما دیں جس بات کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک ہم نے آپ کی کفایت فرمائی مذاق اڑانے والوں کے شر سے، جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس پیغام اجل آ جائے۔